کیا اس دنیا میں جنات واقعی ہوتے ہیں؟ کیا جنات ویران اور خالی گھروں میں رہتے ہیں؟ کیا جنات کی کوئی شکل ہوتی ہے؟ اور اگر انسان کا سامنا جنات سے ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی ہے جس نے ان سب کے جواب ایک ہی رات میں پا لیے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے اردو اسٹوریز چینل پر۔ آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، جزاک اللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی احمد نامی لڑکے کی ہے۔ اس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا اور روزانہ سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھتا تھا۔ احمد اپنے والدین کے ساتھ ایک پرانے محلے میں رہتا تھا۔ اس محلے کے آخر میں ایک بہت بڑی خالی اور ویران حویلی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اس حویلی میں جنات رہتے ہیں۔ رات کے وقت وہاں سے دروازے بند ہونے کی آواز آتی، کبھی ہنسنے کی آواز، کبھی رونے کی آواز اور کبھی قدموں کی آہٹ۔ بچے اس طرف جانے سے ڈرتے تھے، مگر احمد کے دل میں ایک عجیب سا تجسس تھا۔ ایک رات احمد کا گیند کھیلتے کھیلتے اسی ویران حویلی کے اندر چلا گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا، آسمان پر کالے بادل تھے اور چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ احمد نے جیسے ہی حویلی کے اندر قدم رکھا تو اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ہوا تیز چلنے لگی، دیواروں پر سائے ہلنے لگے اور ایک بھاری آواز گونجی، انسان تم یہاں کیوں آئے ہو؟ احمد کانپ گیا، مگر اس نے فوراً دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ سامنے ایک لمبا سا سایہ کھڑا ہے، آنکھیں سرخ، آواز گہری اور جسم دھوئیں جیسا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ جن تھا۔ جن نے کہا ڈرو مت، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم اللہ کا نام لیتے رہو۔ احمد نے ہمت کر کے پوچھا کیا جنات واقعی ہوتے ہیں؟ جن نے جواب دیا ہاں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں جسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ ہم میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، بالکل انسانوں کی طرح۔ احمد نے پھر پوچھا کیا آپ ویران گھروں میں رہتے ہیں؟ جن بولا ہم اکثر ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں انسان اللہ کو بھول جاتے ہیں، جہاں اذان نہ ہو، جہاں قرآن نہ پڑھا جائے۔ احمد نے ڈرتے ہوئے سوال کیا آپ کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے؟ جن نے آہستہ سے کہا ہم اپنی شکل بدل سکتے ہیں، اور ساتھ ہی جن اپنی اصل شکل میں آ گیا، جس سے احمد بے ہوش ہو گیا اور اس کے گھر والے احمد کے لیے بہت پریشان ہو گئے۔ احمد جب دوبارہ ہوش میں آیا، اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ کچھ اور جن ظاہر ہو گئے، ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ بولے یہ انسان یہاں نہیں رہ سکتا۔ پہلا جن بولا یہ بچہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے جانے دو۔ اسی وقت پورے کمرے میں نور پھیل گیا۔ احمد نے زور سے آیت الکرسی اور کلمہ پڑھا۔ اچانک سب جن پیچھے ہٹ گئے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اسے جن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس رات کے بعد احمد باہر آ گیا اور دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر کے بستر پر تھا۔ اس دن کے بعد احمد نے کبھی ویران جگہ کا رخ نہیں کیا۔ وہ بچوں کو کہتا جنات ہوتے ہیں مگر اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز، دعا اور قرآن ہماری اصل حفاظت ہیں۔ جنات اللہ کی مخلوق ہے، ویران جگہوں پر شیطانی اثر ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے مضبوط حفاظت ہے۔ اگر آپ کو یہ اسلامک جنات کی کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور مزید فل ہارر اسلامک اور سبق آموز اردو کہانیوں کے لیے ہمارے
ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔